السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت گرامی قدر، قرآن مقدس جو ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، اور ویسے بھی میرے لیے آج بہت ساری سعادتاں جمع ہو چکی نے۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے، اور پھر اپنے ہی مادر علمی دے اندر جس دی بنیاداں اور جس دی تعمیرات دے اندر الحمدللہ اسی خود شامل ساں، اسی دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت بیان کرن دی توفیق خاص عطا فرمائی ہے۔ اے بھی بہت بڑی سعادت، اور تساں جیسے خوش نصیب سامعین و ناظرین انہاں دے سامنے بیان کرنا، اے بھی ایک بہت بڑی سعادت۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک دی تمام رحمتاں، برکتاں، سعادتاں سب نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد بیان ختم کرن دی کوشش کراں گا، چونکہ تساں قیام اللیل کیتا ہے، تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہو، تھوڑا جہا تھکاوٹ نو اتارنا چاہیے۔ ذرا سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔
یہ جملہ بڑا عظیم ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی پاکی بیان کرنا بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ ذرا دوبارہ بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تھانوں ساریاں نو گناہاں تو پاک فرما دے۔ میں وقت مختصر دے اندر جو پیغام دینا چاہنا کہ رمضان مبارک دے اندر چار چیزاں دے ایک مومن مسلمان نو خصوصی توجہ دینی چاہیے اور انہاں نو اہتمام دے نال اور کثرت دے نال کرنا چاہیے۔ سیام، نمبر 2 قیام، اور نمبر 3 صدقہ و خیرات، اور نمبر 4 دعا دا اہتمام کثرت دے نال اور توجہ دے نال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کو منگنا، اللہ دی پکار کرنا، دعا کرنا، یہ انتہائی معزز عبادت ہے۔ ساری عبادتاں دے وچوں سب تو معزز عبادت اللہ دے ہاں اے ہے کہ بندہ اس کو دعا کرے، اس کو مانگے۔ سب تو پہلی اس بات تے غور کرو کہ دعا صرف اللہ ہی سندا ہے اور اللہ ہی قبول کردا ہے۔ ساری کائنات مانگتے، ساری کائنات سوالی ہے، ساری کائنات دعاواں کرن والی ہے، اور اس کائنات دا داتا، اس کائنات دا مشکل کشا، اس کائنات دیاں دعاواں، اس کائنات دے لوگاں دی پھکاراں سنن والا کلا رب ذوالجلال ہے۔ بلکہ ایک حدیث اندر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری کائنات دے انسان اور جنات جمع ہو جان ایک میدان دے اندر، توجہ میرے ور رہے، ایک ایک بات نو سمجھن دی کوشش کرنا، اگر ساری کائنات دے انسان اور ساری کائنات دے جنات ایک میدان دے اندر، چٹیل میدان دے اندر جمع ہو جان، ہر بندے دی دعا ہوئے، ہر بندے دی طلب ہوئے، ہر بندے دی مختلف چاہت ہوئے، ہر بندہ اپنی اپنی آرزو لے کے، اپنی اپنی دعا لے کے، اپنا اپنا مطالبہ لے کے، اپنی اپنی ضرورت لے کے، اپنی اپنی مشکل لے کے، اپنی اپنی حاجت لے کے، اپنا اپنا مسئلہ لے کے ایک چٹیل میدان دے اندر ساری کائنات دے انسان، ساری کائنات دے جنات جمع ہو جان، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے بحوالہ صحیح مسلم، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے ساری کائنات کے انسان اور جنات مجھ سے سوال کرے، میں سب کو دیتا جاؤں، جو جو طلب کرتا جائے، پوری کائنات کے انسان و جن کو دینے کے بعد میری خدائی میں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کمی ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبونے کے ساتھ، جو اس سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ میں رب ہی دینے والا ہوں، رب سے ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا قرآن پاک دے دوسرے مقام تے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنا پے گا، جاگنا پے گا۔ اولی اولی اصل خطابات تے اگلیاں راتاں اندر ہون گے، علماء مہمان آن گے، تو انہوں بولنا پے گا امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے اپنی نبوت والی زبان دے نال، دنیا کائنات دے لوگاں نو دس دو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ لوگ میرے کولو دعا کرن، میرے کولو منگن، ادعونی مینوں پھکارن، میرے کولو دعا کرن، استجب لکم، میں رب انہاں دی دعا سناں گا بھی صحیح تے قبول بھی کراں گا۔ دوسرا مقام قرآن پاک دا،
اللہ پاک فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے اللہ جی لوگ پوچھتے نے اگر تینوں پکارنا ہوئے، تیرے کولوں سوال کرنا ہوئے، اے اللہ تیرے کولوں منگنا ہوئے، کس مقام تے منگیا جائے، کس شہر اندر جا کے منگیا جائے، علاقہ بدلیا جائے، حایت بدلی جائے، کیفیت بدلی جائے، آواز بدلی جائے، دھیما بلایا جائے، با آواز بلند بلایا جائے، اللہ پاک فرماتے نے میرے محبوبہ اعلان فرما دے دنیا کائنات دے لوگانو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے دنیا کائنات دے لوگانو دس دے میں بہت قریب ہاں، علاقہ بدلن دی ضرورت نہیں، شہر بدلن دی ضرورت نہیں، حایت بدلن دی ضرورت نہیں، اے اللہ تیری ذات کتنی قریب ہے۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ پاک فرماتے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندیا میں تیری شارگ تو بھی زیادہ قریب ہاں، کدے بھولیا پھرنا ہے، مینوں پھکار، میرے کولو دعا کر، اپنی مشکل میرے کو لے کے آ۔ آئیے میں وقت مختصر ہے، اپنی بات سمجھانا بھی چاہنا اور آگے بھی چلنا چاہنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیا میرے کولو دعاواں کیتا کر، میرے کول منگیا کر، اے اللہ اگر تینوں چھڑ کے توجہ کرنا، پھکار صرف اللہ دی، دعا صرف اللہ پاک کول کرنی ہے۔ جدو کوئی بندہ اللہ پاک نو چھڑ کے کسی ہور کولو دعا کر دے، کسی ہور دے در تے، کسی ہور دے استانے تے، کسی ہور کول جا کے اپنی منت منوتیاں منگ دے، اللہ پاک فرماتے نے یا ایھا الانسان، اینا لفظاں تے توجہ کرنا، یقین جان جس درد دل دے نال میں تینوں گل سمجھانا چاہنا وا، کاش اس درد دل نال تو سمجھن والا بن جا۔ جدو بندہ رب ذوالجلال نو چھڑ کے، اپنے خالق و مالک نو چھڑ کے غیر اللہ دی پکار کر دے، کسی ہور دے در تے جا کے، کسی ہور دے استانے تے جا کے، کسی ہور دا واسطہ پا کے، کسی ہور دا وسیلہ پا کے، کسی ہور نو پکار دے، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے بندیا آج میرے در نو چھوڑ کے، میں رب نو چھوڑ کے کسی ہور نو بلانا ہے، تینوں کس نے دھوکے اندر پا دیتا ہے؟ میں رب تے او ہاں، جدو تو ماں دے پیٹ اندر سے میں تیریاں سنن والا، میں تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیریاں پرورشاں کرن والا۔ آئیے توجہ کرنا، جدو بندہ رب دیاں انہاں مثالاں دیون تو بعد، اللہ دے سمجھاون تو بعد پھر بھی باز نہیں آندا، کسی ہور دے در تے جاندا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اینا دعا ایتا نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ ایک مقام دے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے دنیا کے نات دے لوگو مینوں بلاؤ، مینوں پکارو، میں اللہ تواڈی دعاواں سندا تے جواب دینا تے قبول کرنا۔ ادھے اللہ پاک فرما رہے ہیں بندیا مینوں چھڑ کے جنہاں نو تو بلانا ہے، قیامت آ سکتی ہے، انہاں جواب بھی دینا نہیں تیری دعاواں دا، انہاں تیری دعاواں
دعاواں نو سنن تے قادر نہیں، جواب دین تے قادر نہیں۔ پہلی بات اے وے اپنا عقیدہ تے نظریہ بنا لو، دعاواں سنن والا بھی اللہ تے دعاواں قبول کرن والا بھی اللہ۔ اے دو حدیث بیان کر کے بات سمجھانا چاہنا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑا بندہ دکھی حالت دے اندر ہے، جڑا بندہ بے روزگار ہے، یا جڑا بندہ بے اولاد ہے، آج دی میری گفتگو نو توجہ نال سن لے، انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ اے بابرکت راتاں نے، اللہ دی قسم رمضان دیاں تاک راتاں تے تاک راتاں نے، پر جفت راتاں دی بھی کیا بات ہے۔ اے راتاں جویں حضرت شاکر صاحب فرما رہے سن، حضور نبی کریم آپ بھی بیدار ہوندے، اور لوگوں کتنے خوش قسمت ہو اللہ دے گھر بہن والے۔ میں کل ایک ساتھی نو گل سمجھا رہا سا، اگر نفل پڑھن تے دل نہ کرے، قرآن دی تلاوت پڑھن تے دل نہ کرے، بس مسجد اندر بہ گئے، ان راتاں دے اندر، ان بابرکت لمحات دے اندر اپنے گناہاں نو یاد کیتی گیا کر، اے اللہ اے گناہ بھی میں کیتا، اے اللہ اے کرتوت بھی میں کیتا، اے اللہ اے پاپ بھی میں کیتا، اپنے گناہاں نو یاد کیتا کر، اپنے گناہاں دا اعتراف کیتا کر۔ تیری اور میری اماں جان اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، مومنہ دی ماں اماں عائشہ، اللہ پاک فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے بھی عقیدہ اہل حدیث دا نوٹ کر کے لے جا، میں بڑے مضبوط اور بڑے مستند ممبر تو یہ بات کرنا چاہنا۔ اماں عائشہ مومنہ دی اماں جان نے، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، کسے دے بکواس کرم دے نال، کسے دے زبان گندی کرم دے نال، کسے دے جناب اپنی آخرت برباد کرم دے نال انہاں دی شان اندر کوئی فرق نہیں آ سکدا۔ اماں عائشہ فرماندیاں نے من اعترافات، توجہ کرنا، اماں عائشہ فرماندیاں نے من اعترافات، جس بندے نے اپنے جرمہ دا اعتراف کر لیا، اپنے گناہاں دا اعتراف کر لیا، اماں عائشہ فرماندیاں نے رب نو اے انداز اتنا پسند ہے، رب نو اے طریقہ اتنا پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہاں نو گندا جائے، اللہ اے پاپ میں کیتا، اللہ اے گناہ میں کیتا، اللہ اے میں جرم میں کیتا، اللہ پاک فرماندے نے بندیا اعتراف کرنا تیرا کم نے، تیرے گناہاں نو معاف کر دینا رب ذوالجلال دا کم نہیں۔ آئیے توجہ کرنا حدیث دے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ کرنا، ادھی رات دا وقت ہے، کون ہے دعاواں سنن والا؟ ادھی رات دا وقت ہے، نبی پاک دا حجرہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ پاک ہے، ادھی رات دا وقت ہے، دروازے تے دستک ہوئی، دروازہ کھٹ گیا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تے آئیاں، اماں عائشہ فرماندیاں نے کون؟ فرمایا اے عائشہ میں خولہ ماں خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں خولہ وہاں اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ وہاں۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھولیا، فرمایا خولہ ادھی رات دا ویلا کیویں آنا ہویا؟ حضرت خولہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ، میں نبی پاک نو مسئلہ پوچھنا ہے، میں آپ دے نال اپنا ایک غم تے گل ڈسکس کرنی ہے، ایک مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اماں عائشہ فرماندیاں نے خولہ ہن تے حضور آرام فرما رہے نے، نبی پاک سو رہے نے، جا چلی جا، صبح آ جانا تے مسئلہ پوچھ لینا۔ حضرت خولہ فرماندیاں نے عائشہ جڑا بندہ غم دے اندر ہوندا ہے، دکھ دے اندر ہوندا ہے، او دی صبح بڑی لمبی ہو جاندی ہے، میں ہن ہی حضور نو ملنا ہے، میں نبی پاک کولو ہن ہی مسئلہ پوچھنا ہے۔ اتنے دیر اندر حضرت عائشہ تکرار کر دیا نے، خولہ اصرار کر دیا نے،
نہیں۔ میرے پیغمبر بیدار ہو گئے، نبی پاک جاگ گئے۔ آپ فرماتے نے خولہ کون ہے دروازے تے؟ حضرت عائشہ کون ہے دروازے تے؟ حضرت عائشہ فرما دیا محبوبہ خولہ نے کی آدیاں نے کی مسئلہ پوچھنا چاہدیاں نے؟ فرمایا آندیاں نے میں حضور نو ملنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ واہ محبوبہ میں تیری رحمت تو قربان جاواں، واہ محبوبہ میں تیرے اخلاق تو قربان جاواں۔ اے نہیں فرمایا جا چلی جا آرام دا ٹائم ہے، جا چلی جا نیند دا ٹائم ہے، نہیں محبوب رحمت ہی رحمت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی پاک کتنے اعلیٰ اخلاق والے کہ دی اللہ پاک فرماتے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ او پیغمبر دے امتیو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے، نبی تے اخلاق والا، امتی کیوں بد اخلاق گئے؟ نبی پاک تے رحم دل نے، امتی کیوں بے درد دل ہو چکے ہے؟ نبی پاک تے نرم دل والے، امتی کیوں سخت دل والا ہو چکے ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ جی محبوب جی فرمایا خولہ نو آن دیتا جائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دے کول آئیاں، آ کے اپنا مسئلہ بیان کیتا۔ آندیاں نے محبوبہ انج انج میرے خامت نے مینو زمانہ جلیت دے اندر اگر بندہ اپنی بیگم نو ماں کہہ دیندا انہوں زہار کیا جاندا ہے تے او انہوں طلاق ہو جاندی، اپنے خامت تے حرام ہو جاندی۔ اے محبوبہ میرے خامت نے انج انج دے جملے بول دیتے نہیں تے اے محبوبہ میں مکیوں ہجرت کر کے آئی، پورا خاندان مکے اندر، قبیلہ مکے دے اندر، اے محبوبہ اس مسئلے دا حل بیان فرماؤ۔ آپ فرماتے نے خولہ چلی جا، اس مسئلے دا حل حال آسمان دعایا نہیں۔ اے بھی میرا اور میری جماعت دا قید ہے، ہو اہل حدیثو خوش قسمت اور رب ذوالجلال دی قسم ہے پاویں جتنے بھی گناہگارو کتاب و سنت دے علمدارو اور اس بات تے ناز کیتا گر تیرے علماء کرام دے اندر ہزاروں خامیاں ہون گیاں لیکن کدے بھی قرآن و سنت دے اندر دوگلی پالیسی نہیں کیتی، وہی بیان کیتا ہے جو رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے، وہی بیان کیتا ہے جو پیغمبر دے فرمان نے بیان کیتا ہے۔ آپ فرماتے نے خولہ اس مسئلے دا حل حال آسمان دعایا نہیں اور اے بھی تیرے علم دے اندر حضور بغیر وحی دے تکلم نہیں فرماندے، میرے پیغمبر بغیر وحی دے گفتگو نہیں فرماندے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ فرماتے نے چلی جا، توجہ کرنا بات جو میں سمجھانا چاہنا۔ حضرت خولہ واپس مڑی آنے، حضور دا دروازہ بند، نبی پاک کو لو جواب نہ ملیا، خامن دے گھر جامن جو گیاں کوئی نہیں۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حجرہ پاک دے اندر حضرت خولہ واپس مڑیاں کہ ہن جواب کوئی نہیں حضور دے کول، پریشان بڑیے دکھی بڑیے۔ نبی پاک دی صحابیہ حضرت سیدنا خولہ تیر دل دے اندر توجہ کرنا، دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے۔ بندے آندے نے مولانا بڑیاں دعاواں کیتیاں، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، ساڈی دعاواں آسمان تے چڑھ دیاں نہیں، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، ساڈی دعا دے اندر قبولیت دا لفظ ہی کوئی نہیں، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، اے ویکھنا قبول ہونیاں، دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے۔ حضور دی ایک اور حدیث سننا اس مقام تے رک کے آقا کائنات فرماتے نے جڑا بندہ غافل دل دے نال دعا کردا ہے اللہ دعا قبول نہیں کردے، غافل دل دے نال دا حضور قلبی دے نال دعا کیتا کر۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دل دے اندر اپنے رب نو بلایا، اللہ
اللہ پاک نے 28واں پارہ سورہ مجادلہ اللہ پاک فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے محبوبہ جدوں او عورت تواڈے نال بحث کر رہی سی، جھگڑا کر رہی سی اپنے خامند دے بارے، اے محبوبہ تواڈے کول جواب نہیں سی، وہی نازل نہیں ہوئی قد سمع اللہ، میں اللہ نے آسماناں تے ویکھ بھی لیا تے سن بھی لیا ہے، وتشتکی الی اللہ، انہیں میرے کول شکایت لائی ہے، میرے کول دعا کیتی ہے، اے میرے محبوبہ میں اس مسئلے دا حل بیان کر دیتا ہے، ادا خامد 60 مسکیناں نو کھانے کھوائے یا 60 روزے رکھے اے یا غلام آزاد کرے، اے محبوبہ میں مسئلے دا حل بیان کر دیتا ہے، اور اس عورت نو کہے جا کے اپنے خامد کول جا کے اپنا گھر بسا لوے۔ لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یقیناً کئی جناب ماما بہناں بیٹیاں بیان سن رہی ہون گیاں، آئیے توجہ کرنا، کئی اپنے خامن دے ہتھوں بڑی دکھی نے، کئی اپنی اولاد دے ہتھوں ماں باپ بڑے دکھی نے۔ اللہ دے بندو دل حاضر رکھ کے رب کولو دعا کیتا کر، جو دل چاہے رب کولو منگیا کر، جو جی میں آئے او اللہ تبارک و تعالی کولو سوال کیتا کر۔ سوال کرنا تیرا کم ہے، عطا کر دینا پروردگار عالم دا کم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں پکارو، میرے کولو دعا کرو، میں دعاواں سننا۔ آئیے وقت زیادہ نہ ہو جائے، مینوں تیرے آرام دا خیال ہے۔ ایک اور واقعے تے توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا، اے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تے انہاں دی زوجہ جناب سیدہ سارہ علیہ السلام نے عراق تو فلسطین دا سفر کر رہے نے، راستے دے اندر مصر دا علاقہ آندا ہے، اس علاقے اندر ایک بادشاہ ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا فاسق ہے۔ او بادشاہ جناب اس علاقے جو خواتین گزر دیاں نے انہاں دے نال بدکاری تے گناہ دا پروگرام بنا لیندا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ علیہ السلام سفر کر رہے نے، جناب عراق تو فلسطین جانا چاہتے نے۔ راستے دے اندر اس بادشاہ دا علاقہ آیا، اس بادشاہ دے حواری مشیر تے جناب شرطے اودی پولیس حضرت ابراہیم تے سیدہ سارہ نو پکڑ لیا، بادشاہ دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا۔ توجہ کرنا، اگر میں اس بات نو جناب اس واقعے نو کھول کے تفصیل دے نال بیان کراں وقت زیادہ درکار ہے، لیکن جو میں پیغام دینا چاہنا اپنے عنوان دے مطابق، حضرت سیدہ سارہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام دعا نو پتہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہے، بادشاہ بدکاری دا ارادہ کردا ہے، گناہ دا ارادہ کردا ہے۔ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام نے دعا کیتی تے پتہ کی فرماندیاں نے اے اللہ میں پاک دامن میں کدے بھی اپنی عزت نو داغدار نہیں کیتا، اے اللہ میں تیرے نبی دی بیویاں، تیرے نبی دی زوجاواں، تیرے نبی دی بیویاں، تیرا نبی علاقے اندر بدنام ہو جائے گا، اللہ میری عزت دا تو محافظ بن جا۔ انج بادشاہ نے ہاتھ اگے کیتا بدکاری دے ارادے دے نال، جناب ہاتھ تے فالج پہ گیا، زمین تے گر گیا۔ جو میں پیغام دینا چاہنا، 2-3 دفعہ انہیں گناہ دا ارادہ کیتا، سیدہ سارہ نے دعا کی تھی، دونوں تینوں دفعہ زمین تے گر گیا تے آخر دے اندر اپنی ایک خادمہ ایک روایت دے اندر اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ انہوں جناب وقف کر دیتا کہ جاؤ ایک کون لوگ نے، جنات نے، ایک کون نے، بڑے کوئی عظیم لوگ نے، انہاں نو آزاد کر دیتا جائے، ہاجرہ انہاں دی خدمت واسطے دے دیتی جائے۔ اللہ پاک نے کمال کی کیتا، وہی ہاجرہ حضرت ابراہیم دے نکاح اندر آئیاں اور اسے ہاجرہ دی نسل دے وچوں اللہ پاک نے اسماعیل دیتے اور سیدنا اسماعیل دے
وچوں رب نے جناب محمد نو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آؤ میں بات نو آخر والے جانا چاہنا۔ حضرت امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اے تے انسان رہ گیا۔ او اللہ پاک تے اتنا قادر مطلق ہے، او اللہ پاک دی ذات تے اتنی عظیم ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیا میں تے اتنا رحمان ہاں، میں تے کیڑی دیاں دعاواں سنن تے بھی قادر ہاں۔ اگر میرے کول کیڑی منگے، واقعہ سلیمان علیہ السلام بارش منگن جا رہے نے، علاقے اندر قات پہ گیا، قات سالی پہ گئی، بارش منگن جا رہے نے، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اپنے لشکر تے جماعت نو واپس لے کے چل پینے، جماعتی تے امتی کہنے لگے اے سیدنا سلیمان دعا کیتی نہیں، نفل و نوافل ادا کیتے نہیں، بارش بھی شروع ہو گئی تے واپس جا رہے ہو۔ حضرت سلیمان فرماندے نے ساڈے جاون تو پہلا، ساڈے نفل پڑھن تو پہلا، ساڈے دعا کرن تو پہلا، ساڈے منگن تو پہلا، ساڈی آرزو کرن تو پہلا، ساڈے گڑ گڑان تو پہلا، ساڈے مطالبے تو پہلا، ساڈے سجدے کرم تو پہلا، میرے پہنچن تو پہلا رستے دے اندر ایک کیڑی ہے جنہیں بڑے خوبصورت لفظاں دے نال دعا کیتی ہے۔ اللہ دے بندے تم ہی کدے کدے این دعا کیتا کر، اپنی کمزوری نو ظاہر کیتا کر، اے اللہ میں تیرا محتاج بندہ، اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ، اے اللہ میں بغیر اسباب دے تیرا بندہ، کوئی راستہ نظر نہیں آندا، میں بند گلی اندر پہنچ چکے ہیں اللہ، نہ کوئی سہارا ہے تے نہ کوئی راستہ ہے۔ کیڑی آمدی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ جو باقی تیریاں مخلوقات نے میں کمزور جی مخلوق ہاں، میں دعا کرنی ہاں بارش دے دے۔ اللہ پاک نے کیڑی دی دعا سن کے بارش نو نازل فرما دیتا۔ اللہ پاک دے بندو توجہ کرنا، اگر میں واقعات بیان کرنا شروع کر دیاں بہت لمبی فہرست ہے کہ نبیاں نے منگیا رب نے عطا کیتا، لیکن میں طریقہ دعا بیان کرنا چاہنا کہ تیری میری دعا آسمانہ تے جاندی کیوں نہیں، تیری میری دعا قبول ہوندی کیوں نہیں۔ جے میں واقعات بیان کراں، سیدنا آدم دی دعا بیان کراں تے وقت لگ جائے گا۔ حضرت آدم گڑ گڑائے، رب نے معافی دا اعلان فرما دیتا۔ اگر میں سیدنا ایوب دا تذکرہ کراں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اگر کوئی بیمار ہے ہسپتالاں دے اندر اج بندیاں دے نے میں ہانو ہارٹ پرابلم ہے، کوئی آمدہ ہے میں شوگر دے اندر ہاں، کوئی آمدہ ہے ڈاکٹراں نے لا علاج قرار دیتا ہے، اللہ دی قسم ہے ڈاکٹراں دا علاج ختم ہو سکتا ہے، ڈاکٹر دی دوائی ختم ہو سکتی ہے، ڈاکٹر دا تجربہ ختم ہو سکتا ہے، سائنسداناں دیاں سائنساں فیل ہو سکدیاں نے، سائنسداناں دے تجربات فیل ہو سکتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ نو ہر چیز دے جناب کرم تے قادر ہے، ہر چیز نو بہترین اور تندرست کرم تے قادر ہے۔ حضرت ایوب نبی فرماتے نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں پوچھنا چاہنا ایوب نبی دیاں دعاواں سنن والا اللہ تے قبول کر کے شفاواں دیون والا بھی اللہ۔ اگر کوئی میرا ویر بے اولاد بیٹھا ہے اس گل تے توجہ کرنا، اے حضرت زکریا پیغمبر نے سورہ مریم میں 100 تو زیادہ انہاں دی 100 سال تو زیادہ انہاں دی عمر ہو چکی ہے تے پتہ کی فرماتے نے لفظاں تے توجہ کرنا، او بندیا دعاواں کیوں نہیں چڑھدیاں آسماناں تے، کیوں آسماناں تے دعاواں قبولیت دے درجے تے کیوں نہیں پہنچدیاں؟ حضرت زکریا پیغمبر فرماتے نے کاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء
ان خفیہ، ہولی ہولی دعا منگیا کر. اور یہ بھی میری بات نوٹ کر کے لے جا، تنہائی اندر دعا منگیا کر، تنہائی اندر دعا منگیا کر، چھپ کے دعا منگیا کر، تضرعا و خفیۃ، گڑ گڑا کے دعا منگیا کر، چھپ کے دعا منگیا کر. اللہ پاک فرماتے نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے توجہ کرنا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا. زکریا پیغمبر دعا کرن لگے نے، اذ نادا ربہ نداء خفیا. لوگ آمدے نے بڑا عرصہ ہو گیا مولانا دعاواں کردیاں 14 سال ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ملی. لوگوں 100 سال تو زیادہ حضرت زکریا پیغمبر دعا کر رہے نے. دعا دے اندر جلدی نہ کیتا کر جناب. 10 دن دعا منگی، 20 دن دعا منگی، مہینہ دعا منگی، رمضان دیاں تاک راتاں دعا منگی، دعا قبول نہ ہوئی تے پھر چھڑ دیتے. ساڈی چڑھدی نہیں، ساڈی سندا نہیں، ساڈی قبول نہیں ہوندی. حضرت زکریا پیغمبر 100 سال تو زیادہ دعا کر رہے نے. اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا پیغمبر دی دعاواں سن کے کون ہے اولاد عطا کرنے والا؟ اگر میں یوسف علیہ السلام یعقوب نبی دا ذکر کراں، کون ہے یعقوب نبی دیاں دعاواں سن کے یوسف نبی نو واپس پلٹان والا؟ کون ہے یوسف نبی دی دعاواں سن کے کھوہ چو اٹھا کے مصر دے جناب تخت تے بٹھان والا؟ ایک ایک واقعہ اسباب تے گواہ. حضرت یونس پیغمبر دا تذکرہ کراں، مچھلی دے پیٹ دے اندر، سمندر دے اندھیرے دے اندر، مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے دے اندر، جتے ویکھن والا بھی کوئی نہیں، سنن والا بھی کوئی نہیں، جناب وسیلہ بھی کوئی نہیں تے کوئی آسرا بھی کوئی نہیں. پتہ کی فرماتے نے؟ لا الہ الا انت. اللہ پاک نے نقشہ بڑا پیارا کھینچیا ہے، فرماتے فنادا فی الظلمات. اللہ پاک فرماتے نے مینوں کوئی اندھیرے اندر بلائے، مینوں کوئی روشنی اندر بلائے، مینوں کوئی جناب اردو اندر بلائے، مینوں کوئی پنجابی اندر بلائے، مینوں کوئی پشتو اندر بلائے، پاویں جس بولی اندر بلائے، پاویں رنگ دا کالا ہوئے، پاویں رنگ دا گولا ہوئے، پاویں مینوں عربی اندر بلائے، جس زبان اندر بلائے، جس رنگ اندر بلائے، جس نسل دا ہوئے، جتھوں دے رہن والا ہوئے، پاویں گھپ اندھیرے دے اندر بلائے. اللہ پاک فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. آئیے توجہ کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں لفظاں دے نال جناب یونس نبی نے سانو بلایا. اور نبی پاک فرماتے ہیں حدیث تے توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اگر یونس پیغمبر انہاں لفظاں دے نال دعا نہ کر دے، ساری زندگی حضرت یونس پیغمبر قیامت تک مچھلی دے پیٹ دے اندر رہندے. لوگ قبراں چوں نکل کے آندے، یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ چوں نکل کے آندے. آؤ لوگو، جو میں پیغام دینا چاہنا، رمضان مبارک دیاں بابرکت راتاں نے، دن بھی بابرکت، راتاں بھی بابرکت. نبی پاک فرماتے نے جس وقت افطاری دا وقت ہوندا ہے، اوقات دعا منگن دے ٹائم تے بھی توجہ کر، اس بات تے پکا ہو جا دعا سنن والا بھی اللہ، قبول کرن والا بھی اللہ، قبول کر کے دیون والا بھی اللہ. کتنے نبی قرآن دے اندر لینا اندر لگے نے، دعاواں کر رہے نے تے رب عطا کر رہے نے. کتنے صحابہ نے جنہاں دعاواں کیتیاں رب نے انہاں نو عطا کیتا. تیرا میرا کی مسئلہ ہے، کی وجہ ہے؟ اسی دعا بھی کرنے ہاں، منگنے بھی ہاں، ساڈے امام صاحب بھی دعا کرتے ہیں، اسی بھی دعا کرنے ہاں، لیکن پھر شکوا کرنے ہاں مولانا دعا چڑھدی نہیں، دعا قبول نہیں ہوندی. آئیے توجہ کرنا، جدو رب نے خود کہہ دیتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، منگو میرے کولو پھکارو میں دعا قبول کراں گا. اللہ دی قسم ہے فرق تیرے میرے منگن دے اندر ہے، فرق تیری میری ذات دے اندر ہے، فرق
تیرے میرے ایمان دے اندر ہے، فرق تیرے میرے کردار دے اندر ہے، فرق تیری میری سیرت دے اندر ہے، فرق تیرے میرے جناب اسوے دے اندر ہے، طریقہ کار دے اندر ہے۔ رب بھی ہوئی ہے، داتا بھی ہوئی ہے، خزانے بھی ہوئی نے، وہی دین تے قادر ہے۔ تیرے میرے منگن دے اندر فرق ہے، توجہ کرنا۔ نبی پاک فرماتے نے جدوں افطاری دا وقت ہوندا ہے، این سب کچھ سامنے لگ چکے ہے، کھانے لگے نے، مشروبات لگے نے، نبی پاک فرماتے نے روزہ دار بندہ اپنے سامنے افطاری رکھ کے کسی چیز نو ڈنگدا نہیں، ہاتھ نہیں لاندا، نہ کھجور اٹھاندا ہے، نہ پانی پیندا ہے، اس انتظار دے اندر ہے کہ کدوں آواز آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے نے مینوں اتنا پیار آندا ہے، مینوں اتنی محبت آندی ہے اپنے بندے تے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہیا ہے، ہن سب کچھ حاضر ہے لیکن کھاندا نہیں۔ جدوں ہاتھ اٹھاندا ہے دعا دے واسطے، ہاتھ اٹھاندا ہے، ہاتھ پلاندا ہے، اللہ پاک فرماتے نے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے میں ادے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاندا۔ افطاری دے وقت دعا کیتا کر، اپنے ماں باپ واسطے دعا کیتا کر، افطاری دے وقت اپنے لئی دعا کیتا کر، اپنی اولاد تے دعا کیتا کر، سنگیا نہ کر، شرمایا نہ کر کہ اے چیز منگا تے کیوں منگا، میرے کول تے اسباب نہیں، عمرے تے کیویں جاواں گا، میرے کول تے اسباب نہیں، حج تے کیویں جاواں گا، میرے کول تے اسباب نہیں، گڈی کیویں خریداں گا، میرے کول تے اسباب نہیں، میں کیویں اے سارا کم مینج کراں گا۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیا اسباب نہ ویکھیا کر، اسباب نہ ویکھیا کر، میری عطا نو ویکھیا کر۔ منگنا تیرا کام میں، عطا کر دینا میں پروردگار عالم دا کام میں۔ افطاری وقت دعا کیتا کر اور بارش دے وقت دعا کیتا کر، اذان دے وقت دعا کیتا کر۔ میں علماء کرام دی موجودگی دے اندر اور بڑی مستند جناب ممبر تے بیٹھ کے بڑی جناب دلیل دے نال، اصول دے نال، ضابطے دے نال اور بڑے وثوق دے نال گل کر رہے ہاں۔ اذان دے وقت دعا کیتا کر، اللہ پاک دعا قبول کر دینے۔ اذان اور اقامت دے دوران دعا کیتا کر، اللہ پاک قبول کر دینے۔ بارش دے وقت دعا کیتا کر، اللہ پاک دعا قبول کر دینے۔ جمعے والے دن دعا کیتا کر۔ ایک گھڑی ہے بعض علماء نے کیا ہے کہ ممبر تے چڑھن تو بعد امام جدوں امام ممبر تے چڑھ جاندا ہے، خطبہ دیندا ہے، اس تو لے کے نماز پڑھن دے درمیان تک ایک گھڑی ہے، جو بھی دعا کیتی جائے اللہ قبول کر دینے۔ بعض نے کیا کہ نہیں، عصر تو لے کے مغرب تک جمعے والے دن جو بندہ دعا کرے اللہ پاک دعا قبول کر دینے۔ ایک قیمتی گل کر کے بات نو ختم کرنا چاہنا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو ادھی رات دا وقت ہو جائے، ہو نوجوانو ادھی رات دا وقت ہو جائے، اللہ پاک آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے، رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے، اللہ پاک آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے۔ پھر کتنی قیمتی بات ہے، راتاں رمضان دی ہون معتکفین جڑے اعتکاف بیٹھ چکے نے انہاں کے گزارش کرانگا، اعتکاف دا اے نہیں ماننا کہ ستیاں رہنا، اعتکاف دا اے نہیں ماننا اپنے آپ نو مسجد دے اندر بند کر کے دیگر مصروفیات دے اندر مصروف رہنا، نانا اعتکاف دا معنی ہے قرآن دی تلاوت جاری رکھیا کر، اعتکاف دا معنی ہے ذکر اذکار جاری رکھیا کر، اعتکاف دا معنی ہے نفل و نوافل جاری رکھیا کر، اعتکاف دا معنی ہے دعاواں جاری رکھیا کر، اعتکاف دا معنی ہے کہ ہر وقت باوضو رہیا کر۔ آئیے توجہ کرنا، ادھی رات دا وقت ہوئے نبی پاک فرماتے نے اللہ آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے، کما یلی کو بے شان ہی جویں اللہ پاک دی شان ہے، تے رب فرماندا ہے کوئی منگن والا، لوگاں تے دراں تے جان والے ہو، لوگاں کول بےزتی کران والے ہو، مینوں شرمندگی ہوندی ہے، مینوں شرم آندا ہے، فلاں دے در تے جا، فلاں دے در تے جا، فلاں دے بوئے تے جا۔ اللہ پاک فرماتے نے میں خود رحمان آوازاں لا رہا، حل من مستشفین، ہے کوئی شفا لین والا، حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق لین والا، ہے کوئی اپنی بیماریاں حل کران والا، ہے کوئی اپنی مصیبتاں حل کران والا، ہے کوئی بندہ عدالتاں کچہریاں دے اندر دھکے کھا کھا کے تھک گیا ہے، مقدمہ حل نہیں ہو رہا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ادھی رات دا وقت قبولیت دا وقت ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے میرے کول جڑا بندہ جو دعا منگے گا میں رب عطا کر دیاں گا۔ دعا کیتا کر ان اوقات دے اندر۔ آخری گل سننا، طریقہ دعا غلطی کتھوں لگ گئی، دعا کیوں نہ آسماناں تے چڑھی،
بس اے حدیث سن کے بات نو ختم کرنا چاہنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی اور نبی پاک دے غلام ہر طریقے دے اندر نماز ہوئے تے طریقہ مستفاد ہوئے، نماز جنازہ ہوئے تے طریقہ مستفاد ہوئے، نماز عیدین ہوئے تے طریقہ مستفاد ہوئے، ذکر و اذکار ہوئے تے طریقہ مستفاد ہوئے، ہر عمل دے اندر حضور دا طریقہ معیار ہے، آپ دی سنت اتھینٹک ہے، آپ دا طریقہ، آپ دی سنت، آپ دا حکم، عمل دے اندر اجر کدو مل جائے؟ کوئی بندہ جتنے مرضی عمل کیتا جائے، جب تک حضور دے طریقے دے مطابق نہ ہوئے، حضور دی سنت دے مطابق نہ ہوئے، وہ عمل آسمانہ تے چڑھدا ہی نہیں، او دا اجر ملدا ہی نہیں، او جناب قبولیت دے دردے تے پہنچدا ہی نہیں۔ انجی دعا دا مسئلہ ہے، دعا دے اندر طریقہ حضور دا جو پیغمبر نے بیان کیتا ہے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک مسجد نبوی دے اندر سن، ایک صحابی آیا، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد انج ہاتھ چک لیتے آمدہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، دعا کیتی تے چلا گیا۔ نبی پاک فرماتے نے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اس بندے نے دعا کرن دے اندر جلدی کر دیتی ہے، اے طریقہ دعا نہیں، اے منگن دا طریقہ نہیں، انہیں دعا دے اندر جلدی کر دیتی۔ تھوڑا وقت گزریا، ایک اور پروانہ حضور دا آیا، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد جناب بیٹھ گیا تے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے۔ اے بھی حدیث علم دے اندر رکھ، نبی پاک فرماتے نے جدو حضور دا امتی، آقا کائنات فرماتے نے جدو میرا امتی رب دے سامنے ہاتھ اٹھاندے دعا دے واسطے، اللہ پاک فرماتے نے مینوں شرم آ جاندی ہے ان یردہما صفرن، میں او دے ہتھاں نو خالی واپس لوٹاواں۔ طریقہ دعا کیے، صحابی آیا، انہیں نماز پڑھی، انج ہاتھ اٹھائے دعا واسطے، رب دی حمد و ثنا بیان کی تھی، پھر حضور تے درود پڑھیا، پھر دعا کی تھی۔ نبی پاک فرماتے نے حمد و ثنا کرن تو بعد، درود پڑھن تو بعد، ہن اے جو بھی منگدا جائے گا اللہ عطا کردا جائے گا۔ انج دعا کیتا کر، تو کہیں گا مولانا ہن حمد و ثنا کیویں کریے، اسی تے عربی جاندے نہیں، عربی آندی نہیں۔ انج ہاتھ اٹھا لیا کر، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو مالک ہے، تو بے نیاز ہے، اے اللہ تو داتا ہے، تو اولاد دین والا ہے، رب دی حمد و ثنا دیاں لینا لا دیتا کر، کدے آیت الکرسی پڑھیا کر، کدے اللہ پاک دے اسماء حسنہ، سارے نام اللہ دے اچھے نے، انہاں نامہ دا ذکر کیتا کر۔ اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو مالک ہے، تو قیامت دے دن دا مالک ہے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد حضور تے درود پڑھیا کر، اللہم صلی علی، او درود جڑا نماز دے اندر پڑھ دے ہو، او درود جو حدیث دے اندر موجود ہے، اپنے کولو بناوٹی درود نہیں، اپنے کول میڈ ان پاکستان درود نہیں، نبی پاک دا وہی درود جو آپ نے صحابہ نو سکھایا، درود ابراہیمی پڑھیا کر۔ حمد و ثنا کرن تو بعد، درود پڑھن تو بعد، علماء کرام نے بیان کیتا ہے کہ اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر، شرمندہ ہویا کر، گناہاں دا تذکرہ کیتا کر۔ اے اللہ میں پاپی آیا، اے اللہ میں مجرم آیا، اے اللہ میں گناہگار آیا، اے اللہ میں ظلم کرنے والا آیا، اے اللہ میں زیادتی کرنے والا آیا، اے اللہ میں تیرا باغی آیا، اے اللہ میں دنیا تے کھے کھا کے دھکے کھا کے پھر ڈر گئے، اے اللہ بڑے بڑے ظلم کر کے، بڑے بڑے جرم کر کے تیرے گھر اندر آیا۔ نبی پاک فرماتے نے جدو بندہ حمد و ثنا کرن تو بعد، درود پڑھن تو بعد، اپنے گناہاں دا اعتراف کرن تو بعد دعا کرے، اللہ آسمان تے دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دعائیں رب ہی سنتا ہے، رب ہی قبول کرتا ہے۔ دعا کے خاص اوقات ہیں، ان وقتوں میں دعا کریں، اور دعا کا خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ اس سبق کو، اس نصیحت کو یاد کر کے لے جائیں، کیونکہ طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں۔ دعا میں یہی انداز، یہی طریقہ اور یہی اسلوب اپنائیں تاکہ ہماری دعائیں آسمانوں پر چڑھ کر قبول ہو جائیں۔
میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جتنے دوست احباب تیرے گھر اندر، تیرے در اندر مرد و خواتین حاضر نے، اتنا رات دا وقت بیت چکے ہیں اللہ، گناہگار نے، سیاہکار نے، تیری رحمت دے طلبگار نے، اے الہ العالمین سبنا دے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما۔ الہ العالمین گناہگار، سیاہکار، پاپی اللہ، نافرمانی ہو جاندی ہے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، تیرے بندیاں کمزوراں بھول جانیاں اللہ، خطا تے خطا کر بیندیاں، تو رحمان ہے، اے رحمتاں بھریاں راتاں، برکت بھریاں راتاں، تیری عام معافی دے اعلان ہو چکے نے اللہ۔ جتنے دوست احباب موجود نے سبنا دے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تیرے کول بے شمار خزانے دے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تینوں کوئی پوچھن والا نہیں، تو بے نیاز ہے اللہ، بے نیاز ذات ہے تیری اللہ، اپنی رحمت نال سڑے گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین اسی گناہ کر کے بھول جان والے، صغیرہ گناہ بھی کیتے، کبیرہ گناہ بھی کیتے، خلوت اندر گناہ بھی کیتے، جلوت اندر گناہ بھی کیتے، زبان نال گناہ بھی کیتے، اکھ نال گناہ بھی کیتے، ہتھاں نال بھی گناہ ہو گئے اللہ، تصورات دے نال بھی گناہ ہو گئے اللہ، کدے غیبت بھی سن لئی اللہ، کدے چگلی بھی کر لئی اللہ۔ اے اللہ سارے گناہ ساڈی ذات اندر موجود نے، اسی اعتراف کردیاں اللہ، تو اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ الہ العالمین ساڈے گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین نئی علم دے اندر آئندہ سال رمضان دے اندر کون ہوئے گا، کون دنیا تے نہیں ہوئے گا۔ کتنے دوست سن جو پچھلے رمضان دے اندر مساجد مدارس دی زینت سن، آج دنیا تو گزر چکے نے اللہ، انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا۔ الہ العالمین میرے سمیت جنہاں دے ماں باپ دنیا تو جا چکے نے اللہ، انہاں دی بخشش فرما۔ الہ العالمین میرے سمیت جنہاں دے ماں باپ دنیا تو جا چکے نے، انہاں دی قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا۔ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ، انہاں نو خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مدرسے دے طلباء موجود نے، تیرے دین سکھن آئے نے، الہ العالمین بڑے دور دور تو طالب علم آئے نے، الہ العالمین قدم قدم تے انہاں دے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین اس مہنگائی دے اندر انہاں دے ماں باپ نے تیرے دین نو پسند کیتا ہے، خود مشکل دے اندر پہ گئے اللہ۔ جتنے دوست آئے نے طلباء، انہاں دے ماں باپ نو سکھ سلامتی نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے مدرسے دے معاونین اور مؤسسین موجود نے اللہ، انہاں دی صحت دے اندر، گھر دے اندر، رزق دے اندر، مال دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔
الہ العالمین حضرت شاہ صاحب دیاں اے محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہ تیرے علم دے اندر دن رات دین دی سر بلندی واسطے محنت کر رہے نے، اللہ انہاں دے اقبال نو مزید بلند فرما۔ الہ العالمین جتنے دوست احباب موجود نے، کئی بے اولاد ہون گے، اللہ اپنی رحمت نال نیک نرینہ اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین بھائی نوید صاحب، مار عبداللہ صاحب، دیگر جتنے دوست احباب بیٹے دی نعمت تو معروف نے، اللہ نیک بیٹے عطا فرما۔ الہ العالمین جنہاں کول کچھ بھی نہیں، الہ العالمین انہاں نو بھی اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین اے بابرکت راتاں نے، اللہ انہاں دی برکت تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے دوست احباب موجود نے، انہاں دے دلاں دے حالات تیرے علم اندر نے، میں نہیں جاندا، اللہ دلاں دے اندر جو نیک تمنا رکھ دے نے اپنی رحمت نال پوریاں فرما۔ اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو خزانیاں دا بادشاہ ہے۔ الہ العالمین جتنے دوست احباب موجود نے، سب دی دلی مراداں اپنی رحمت نال پوریاں فرما۔ الہ العالمین حضرت قاری خالد صاحب دنیا تو رخصت ہو چکے نے، اللہ انہاں دے جنت اندر درجات بلند فرما۔ الہ العالمین اور بھی جتنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار بہناں بھائی ماں باپ دنیا تو جا چکے نے، سب دی بخشش فرما۔ بیماراں نو اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے دوست احباب موجود نے، روحانی جسمانی جس بیماری اندر مبتلا نے، اپنی رحمت نال شفا یاب فرما۔ اللہ ساڑی دعاواں اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین ساڑی دعاواں اپنی رحمت نال قبول اور منظور فرما۔ جو منگے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے تو جان دیں، بن منگے ہی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔